بچانا، تھوڑا پانی گلاس میں یا پیالے میں رہنے دینا، اس لیے کہ یہ پانی میں پیوں گا۔ جب وہ پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ تو نے کس جگہ سے پانی پیا، تیرے ہونٹ کہاں لگے؟ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جگہ پر انگلی رکھتی ہے تو حضور وہاں سے پانی پیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس گھر میں شوہر کی یہ شان ہو کہ اپنی بیوی کی محبت کا ایسا خیال کرے، کیا وہ گھر جنت کا باغ نہیں بنے گا؟ کیا وہ گھر جنت کا باغ نہیں بنے گا؟ ہو سکتی ہے طلاقیں، چھوٹے چھیڑے ہو سکتے ہیں، گھر میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، گھر میں فساد ہو سکتے ہیں۔ فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ کی عادتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور سلمان خان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، شاہ رخ خان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، ہیرو کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ ارے اس رسول کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا کر دیکھ لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جنگ حنین کا موقع ہے۔ جنگ حنین یہ فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد یہ جنگ میں مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال آیا، مال غنیمت، اور ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا جس جگہ کا نام ہے جیرانہ۔ مکہ شریف سے 30-35 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے۔ آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو مسجد جیرانہ کا نام دیا گیا، اور وہاں سے عمرہ کا احرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا اور وہاں سے حضور نے عمرہ فرمایا۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس کو مسجد عائشہ سے جو احرام باندھتے ہیں وہ چھوٹا عمرہ ہوتا ہے، اور مسجد جیرانہ جو 35 کلومیٹر دور جا کر احرام باندھتے اس سے اس کو بڑے عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ جگہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت اس جگہ پر تشریف لائی جہاں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ حضور بیٹھے ہوئے، اس عورت کو آتا ہوا دیکھا، حضور کھڑے ہو گئے۔ بولو سبحان۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد اپنی جو چادر مبارک اوڑھی تھی وہ چادر زمین پر بچھا دی، اور زمین پر بچھا کر اس عورت کا ویلکم کیا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت بیٹھ گئی۔ نہایت ہی محبت سے حضور اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ صحابہ سوچ میں پڑ گئے کیونکہ انہوں نے اس عورت کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ حضور نے تو اس کے لیے چادر بچھا دی، مگر یہ کیسی عورت ہے کہ حضور کی چادر پر بیٹھ بھی گئی۔ اس نے منع بھی نہیں کیا کہ نہیں آپ چادر نہ بچھائیں، بلکہ وہ چادر پر بیٹھ بھی گئی، اور جب تک وہ بیٹھی محبت سے حضور اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ جب وہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دیکھا کہ آپس میں چینی گوئیاں کرتے تھے کہ یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے۔ نبی کی چادر پر بیٹھ گئی، نبی کی کملی پر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جانے والی عورت جس کے بارے میں تم چینی گوئیاں کرتے ہو، جس کے احترام کے لیے میں کھڑا ہو گیا، اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی، یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے سینے کا دودھ بچپن میں تمہارے نبی نے پیا ہے۔ یہ دائی حلیمہ ہے، یہ مجھے دودھ پلانے والی ہے۔ دائی حلیمہ جس نے بچپن میں
نبیوں کے نبی کو، رسولوں کے رسول کو سینے سے لگا کر دودھ پلایا ہے، اس کی تعظیم کے لیے تمہارا نبی کھڑا ہو گیا، اپنی نورانی چادر بچھا دی۔ ذرا اندازہ لگائیں، اگر بیٹا اس کمال کا، ماں کا فرما بردار اور احترام کرنے والا ہو، تو دنیا ہی میں ایسے بیٹے کے لیے میرا رب جنت کی بشارت عطا فرما۔ کیا وہ بیٹا جہنم میں جل سکتا ہے؟ کیا وہ بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے؟ مگر آج بیٹا کہتا ہے، اور وہ حدیث پاک سامنے نظر آتی ہے جب اس بات کا ذکر ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ لونڈی کسے کہتے؟ پہلے کے زمانے میں بازار سے لونڈیاں خریدی جاتی ہیں، ان کے پاس کام کروایا جائے، تو پہلے وہ پیدا ہوگا اور پھر وہ بازار سے اس کو خریدے گا، تب وہ لونڈی بنے گی کہ اپنے جنم دینا۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا آقا کی طرح، نواب کی طرح، کلیکٹر کی طرح اپنی ماں پر رعب جمائے گا، اپنی ماں پر رعب جمائے گا۔ ماں کچھ کہے گی، تجھے بولتے آتا ہے چپ، ماں کچھ کہے تیری بات کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ تو اب جیسا غلام کے ساتھ آقا برتاؤ کرتا ہے، ایک قیامت کا جب قرب ہوگا، نزدیک قیامت آئے گی، تو ایسے بیٹے پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا برتاؤ کریں۔ یہ حدیث پاک تو حضور کے زمانے سے ملا ہوا، حاتم طائی کا زمانہ۔ تو اس قبیلے پر مسلمانوں نے حملہ کیا، تو حاتم طائی تو اس وقت نہیں تھا، مگر اس کی بیٹی گرفتار ہو گئی اور قیدی بنا کر مدینے میں لائی گئی، حاتم طائی کی بیٹی۔ تو اس کا سر کھلا ہوا تھا، اس حاتم طائی کی بیٹی کا سر کھلا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر اس کو عطا فرمائی کہ سر ڈھانک لے، تو سردار کی بیٹی ہے۔ تو وہ کہنے لگی میرا باپ بہت سخی تھا، تو آقا فرماتے ہیں یہ مسلمانوں والی عادت تھی، اس میں سخی ہونا یہ مسلمانوں کی شان ہے، بخیل یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حضور فرماتے تیرے باپ میں مومنوں والی عادت ہے، اور مومن کا جب ذکر ہوا تو ایک مقدس حدیث پاک میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، جانتے ہو درختوں میں ایک درخت ہے، یہ جو ہم جھاڑ بولتے ہیں، جھاڑوں میں ایک جھاڑ ہے، اس کی شان مومن جیسی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جھاڑ اور مومن، درخت اور ایمان والوں جیسی شان۔ تو عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی حضور نے کہا درختوں میں ایک درخت ہے جس کی شان مومنوں جیسی، تو ان کو خیال آیا کہ یہ کون سا درخت ہے، مگر صحابہ جانتے ہوئے بھی کبھی چپ رہ جاتے کہ وہ حضور کی زبان سے سننا چاہتا تھا کہ آقا کیا کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ درختوں میں، جھاڑوں میں ایک جھاڑ ہے جس کی شان مومن جیسی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو حضور نے فرمایا وہ درخت کھجور کا جھاڑ ہے، بولو سبحان اللہ۔ کھجور کا جھاڑ مومن کی شان رکھتا ہے، اس لیے کہ کھجور میں بے حساب مٹھاس ہوتا ہے، اور مومن کے اخلاق میں بھی بے حساب مٹھاس ہوتا ہے۔ مومن، وہ بابا بھی مجازی تھے، ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تیری ساس جب بھی تجھے کچھ بولے
تو یہ تعویذ دونوں ڈاڑ کے بیچ میں رکھ کر دبانے کا، دونوں ڈاڑوں کے بیچ میں رکھ کر یہ تعویذ دبانے کا۔ اب ساس بولتی ہے تو وہ تعویذ رکھ دیتی ہے اور ڈاڑوں کے بیچ میں وہ تعویذ دباتی ہے، تو ساس پھر بولتی ہے، دوسرے دن بولتی ہے، تیسرے دن بولتی ہے، وہ ڈاڑ کے نیچے تعویذ دبا دیتی ہے۔ کافی دن ہو جاتے ہیں، ساس سوچتی ہے اتنا بولتی ہوں مگر کچھ جواب نہیں دیتی، پہلے تو منہ توڑ لیتی تھی، ایک کی 4 سنوا دیتی تھی، مگر اب کچھ بولتی نہیں ہے۔ چاروں طرف محلے کے اندر باتیں، میری بہو جیسی کسی کی بہو نہیں، ایک جواب نہیں دیتی، کتنی اچھی عادت والی ہے۔ جب 2-4 مہینے ہو گئے تو وہ باوا نے کہا تھا کہ تیرا کام ہو جاوے تو تعویذ واپس لانا، تو وہ کام ہو گیا۔ اب تو ساس اس کے ہر اس کے اداؤں پر قربان ہو گئی اور ساس اس کی دیوانی ہو گئی، تو پھر وہ تعویذ لے کے باوا کے پاس گئی، میرا کام ہو گیا، اب تو محلے کے اندر دیکھو میری تعریف سے زبان نہیں سوکھتی، پڑوس میں جا کر کہتے ہیں میری بہو بہت اچھی ہے، محلے میں جاتی ہے، میری ماں کو فون کرتی ہے تیری بیٹی بہت سدھر گئی ہے۔ تو جب یہ باپ نے کہا کہ وہ تعویذ واپس لائی تو کہا، پھر تعویذ کھولا اور اس کو دکھایا کہ دیکھ اندر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، یہ 2 ڈاڑوں کے بیچ میں دبانے سے تیری زبان دب جاتی ہے، تیری زبان، جب تیری زبان دب گئی تو پھر اس ساس کے اوپر اثر ہوا، تو 1 کی 4 سنوا دیتی تھی تو وہ 4 کی 8 سنوا دیتی، مگر اب وہ ایک کا بھی تو جواب نہیں دیتی، تو یہ محبت ہو گئی۔ تو یہ تیری زبان پر جو تعویذ کا اثر نہیں ہے، ادھر کڑواہٹ دور ہو گئی، ادھر رب نے محبت عطا فرمائی، ادھر کڑواہٹ دور ہوئی، ادھر اللہ نے محبت عطا فرمائی۔ تو ذرا سا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بھی میٹھا ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی میٹھے ہوتے ہیں، جیسا کھجور کا پھل، کھجور کا جھاڑ جو پھل دیتا ہے وہ کھجوریں میٹھی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی میں یہ مصطفیٰ جہان رحمت، نرم طبیعت، خوش مزاج، عفو، ان کے ساری والے جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو کس شان کے ساتھ تشریف لائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور آمنہ خاتون کے پیٹ میں حمل رہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکم پاک میں تشریف لائے۔ آپ دیکھیں رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر اور ربیع الاول، رجب کے اندر حمل تھا اور ربیع الاول میں تشریف لائے۔ تو حمل کے بعد آمنہ فرماتی ہے کہ عام عورتوں کی طرح نہ کبھی مجھے ابکا آیا، نہ کبھی مجھے وامٹ ہوئی، نہ کبھی مجھے بے چینی ہوئی، نہ کبھی میرا جی گھبرایا، بلکہ ہمیشہ جب سے استقرار حمل ہوا رجب کے مہینے سے ہی کوئی مجھے آ کر کہنے والا، خواب میں کہتا تھا نورانی چہرے والا آمنہ مبارک ہو، رسولوں کے رسول تیری گود میں تشریف لا رہے ہیں، اور نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، اور کبھی بھی مجھے بے چینی اور گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے، ساری کائنات کا چین تیری گود میں آ رہا ہے، سارے سکونوں کا سکون بن کر اللہ کا حبیب تیری گود میں آ رہا ہے۔ جب آمنہ کے جسم اقدس پر درد ذہ شروع ہوا